السلام علیکم، میں نثارہ عالم، ٹیچر GHS نواں گبرا۔ آج ہم پڑھیں گے قصیدہ شعر اشوب کا دوسرا حصہ۔ کل ہم نے اس کا پہلا حصہ پڑھا ہے، تو اب دوسرا حصہ شروع کریں گے۔ شاعر جو سنے جاتے ہیں مستغن الحوال، دیکھے جو کوئی فکر و تردد کو تو یہاں ہے۔ مستغن الحوال حالت سے بے نیاز، جس کو کسی چیز کی پرواہ نہ ہو، فکر و تردد پریشانی یہاں۔ شاعروں کا کلام لوگوں کو حالت سے بے نیاز کر دیتا ہے، اس سے لوگوں کوئی پریشانی دور ہو جاتی ہے، مگر جہاں دلی میں حالت یہ ہے کہ شاعروں کا کلام فکر و پریشانی سے بھرا پڑا ہے، بھلا وہ خوشی اور سکون کیسے دے سکے۔ اگلا، مشتاق ملاقات انہوں کا کس و ناقص، ملنا انہیں اس سے جو فلاں ابن فلاں ہے، فلاں ابن فلاں خاندانی امیر۔ ہمارے شاعر ان سے ملنا چاہتے ہیں جو خاندانی امیر ہوں، امیر باپ کے امیر بیٹے سے مل کر کچھ پانے کی امید کرتے ہیں۔ حالانکہ لوگ شاعروں سے ملاقات کرنے کے شوقین ہیں۔ گر عید کا مسجد میں پڑھیں جا کے دوگانہ، نیت کتا تہنیت خانے زماں ہے۔ دوگانہ 2 رکعت نماز کتا تہنیت کتا جو خوشی اور مبارکبادی کے موقع پر لکھا جاتا ہے۔ خانے زماں زمانے کا امیر شخص۔ ہمارے شاعر اگر مسجد میں عید کے موقع پر 2 رکعت نماز ادا کریں، مگر اندر ہی اندر ان کا ارادہ کسی امیر شخص کی تعریفوں میں اشعار لکھنے کا ہوتا ہے، تاکہ چاپلوسی کر کے کچھ روزی روٹی حاصل کریں۔ اگلا شعر، ہوں ملائی اگر کیجیے تو ملا کی ہے یہ قدر، ہوں 2 روپے اس کے جو کوئی مثنوی خواں ہے۔ ملائی مولوی بننا، مثنوی خواں مثنوی پڑھنے والا، مثنوی لمبی نظم جس میں کوئی قصہ کہانی واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ مولوی بننا اب بے فائدہ کام ہے، مولوی اور عوام کی اب کوئی قدر نہیں، وہ مثنوی پڑھنے والوں یعنی منظوم قصے کہانیاں سنانے والوں سے بہتر نہیں ہیں۔ مستی خواں 2 روپے کما لیتے ہیں، جبکہ مولوی کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا۔ اور ماحضر آہوند کا اب کیا میں بتاؤں، یک کاسہ دال عدس وجہ کی 2 ناں ہے۔ ماحضر خوراک، آہوند استاد۔ میں کیا بتاؤں کہ بیچارے استاد کی حالت خراب ہے، اسے پیٹ بھر کھانا بھی نہیں ملتا، اگر مل بھی جائے صرف مسور کی دال کا 1 پیالہ اور جو کی 2 روٹیاں۔ دن کو تو وہ بیچارہ پڑھایا کرے لڑکے، شب خرچ لکھے گھر کا اگر ہنسہ داں ہے۔ ہنسہ داں حساب جاننے والا۔ استاد اگر حساب داں ہے تو بیچارہ دن بھر لڑکوں کو پڑھاتا ہے اور رات کو تھکا ماندہ گھر کا خرچہ جوڑنے لگتا ہے، مگر خرچہ پورا نہیں پاتا۔ اب کیجیے انصاف کہ جس کی ہو یہ اوقات، آرام جو چاہے وہ کرے وقت کہاں ہے۔ اوقات حیثیت، انصاف کیجیے کہ جس شخص کی یہ حیثیت اور حالت ہو، اسے آرام کرنے کے لیے وقت کہاں ملتا ہے۔ چاہے جو کوئی شیخ بنے بہر فراغت، چھٹتے ہی تو شعراء کا وہ مطعون زباں ہے۔ ماتون جس کو طعنہ دیا جائے، شیخ پرہیزگار، چھٹتے ہی فوراً۔ شاعر جب سنتے ہیں کہ کوئی شخص پرہیزگار ہوگا تو اس کی نکتہ چینی شروع کر دیتے ہیں اور اسے طعنے دینے لگتے ہیں۔ تحقیق ہوا عرس تو کر داڑھی کو کنگھی، لے حیل مریداں گے وہ بزم جہاں ہے۔ تحقیق ہوا عرس، میلے کی خبر ملی، حیل مریداں مریدوں کی جماعت۔ مولوی یا شاعر کو خبر ملے کہ فلاں جگہ میلہ لگنے والا ہے تو فوراً داڑھی میں کنگھی کر کے مریدوں کی جماعت ساتھ لے کر وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ڈھولک جو لگی بجنے تو وہاں سب کو ہوا وجد، کوئی کودے کوئی رو دے کوئی نعرہ زناں ہے۔ تو وہاں جب ڈھولکی بجنے لگتی ہے تو سب جھومنے لگتے ہیں، کوئی کودتا ہے، کوئی وجد میں آ کر روتا ہے اور کوئی زور سے نعرے لگاتا ہے۔ بے تال ہوئے شیخ جو ٹک وجد میں آ کر، سرگوشیوں میں پھر بداصولی کا بیاں ہے۔ شیخ اور مولوی اگر وجد میں آ کر بے تال ہو گئے تو لوگ سرگوشیاں کرنے لگتے ہیں اور ایک دوسرے کو اس کی بداصولی کے بارے میں کہتے ہیں۔
آرام سے کٹنے کا سنا تو نے کچھ احوال، جمعیت خاطر کوئی صورت ہو کہاں ہے، جمعیت خاطر دل کا اطمینان، تم سے سارا حال سنا کہ کسی کی زندگی آرام سے نہیں گزرتی، بتائیے دل کے اطمینان کی صورت کہاں ہے۔ دنیا میں تو آسودگی رکھتی ہے فقط نام، عقبہ میں یہ رکھتا تھا کوئی اس کا نشان، عقبہ مرنے کے بعد کی زندگی، آسودگی اطمینان، دنیا میں صرف نام کی آسودگی ہے۔ میں نے کسی کو یہ کہتے سنا کہ عقبہ میں آسودگی کوئی نشان شاید موجود ہے، سو اس پہ تیقن کسی کے دل کو نہیں ہے، یہ بات بھی گوئندہ ہی کا محض گمان ہے، تیقن یقین، گوئندہ کہنے والا، لیکن عقبہ میں ملنے والی آسودگی کا یقین بھی لوگوں کے دلوں میں نہیں، گویا یہ بات بھی کہنے والے کا صرف گمان ہے۔ جہاں فکر معیشت ہے تو وہاں دغدغہ حشر، آسودگی ہر فیصد، نہ وہ یہاں ہے نہ وہاں ہے۔ فکر معیشت، روزی کی فکر، دغدغہ خوف، آسودگی ہر فیصد، آسودگی اور اطمینان محض وہ لفظ یا بات ہے، یہاں وہاں حشر قیامت، آسودگی اور اطمینان صرف گمان اور زبانی بات ہے، دنیا میں روزی کی فکر ہے اور عقبہ میں قیامت کا خوف۔ یہ تھا قصیدہ شعر اشوب۔ اب ہم اس کے الفاظ معنی پڑھیں گے۔ میرے منہ میں زبان ہے میں بھی کچھ کہہ سکتا ہوں، نظم بیان کی خوبی، طرح صورت امر کام قاصر مجبور، وجہ معاش روزی کا ذریعہ، الف گاس فلاں ابن فلاں، دولت اور حکومت رکھنے والوں کی طرف اشارہ ہے، دوگانہ 2 رکعت نماز، خان زماں بہت بڑا امیر، کاسہ پیالہ، ہنسا دان حساب جاننے والا، اوقات حیثیت، وجہ ذوق و شوق کی حالت، تحقیق ہو عرض اگر عرض کی خبر لگی، عقبہ مرنے کے بعد کی زندگی، حشر قیامت، آسودگی ہر فیصد، آسودگی اور اطمینان وہ لفظ یعنی بات ہے۔ تو اب ہم اس کے سوالات جوابات کریں گے۔ سودا نے اس قصیدے میں جن پیشوں کا ذکر کیا ہے ان کی فہرست بنائیے۔ سپاہی، سوداگر، استاد، مولوی، شاعر۔ اگلا دوسرا سوال اس کا، اس قصیدے میں بہت سے ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو اب استعمال نہیں ہوتے، ان کی فہرست بنائیے۔ خبر لگی، تحقیق ہو، ٹیک خان زمان چھوڑتے ہی۔ اس قصیدے کا خلاصہ لکھیے جو اب ہم نے ابھی پڑھا ہے۔ قصیدہ شعر اشوب سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، شعر اشوب ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی شہر، ملک یا بستی کی تباہی اور بدحالی یا زمانے کی عام ابتری کا خیال بیان کیا گیا ہو۔ اس قصیدے کو اگلا سوال ہے، اس قصیدے کو شاعر نے شعر اشوب کیوں قرار دیا ہے؟ اس قصیدے میں دلی شہر کی ابتری، وہاں کے لوگوں کی بے روزگاری اور بدحالی بیان کی جاتی ہے، اس لیے اس کو شعر اشوب کہا گیا ہے۔ یہ تھا قصیدہ شعر اشوب۔ تو بچوں آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی، تو انشاءاللہ کل ہم دوسرا پڑھیں گے۔ شکریہ۔